ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب حمد و نعت اور خوابوں کی تعبیر شامل کریں گے. معزز مہمان جو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کو تعارف کرواؤں. میرے رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں محمد جعفر تبسم، نعت خواں ہیں. محمد جعفر تبسم صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، ماہر تعبیرات ہیں. ان کو بھی وارم ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں سر؟ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں ابھی جعفر صاحب کی جانب. ان سے جانتے ہیں کہ کیا سنانے والے ہیں ہمیں. کیا سنائیں گے آج آپ؟ ماشاءاللہ جی پلیز. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا. لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، تھے کیسر و کسریٰ جن سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی تو سارے کے سارے اعلیٰ، نبی تو سارے کے سارے اعلیٰ. ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر پہ آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ محمد جعفر تبسم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ صاحب جی 14 اگست آ رہی ہے جی، تو 14 اگست کے نزدیک ہم سبز رنگ زیادہ پہننا شروع کر دیا ہم نے. شیخ صاحب خواب ہیں بہت سے جی جو شامل کرتے ہیں. جی. پہلا خواب ہے عمر ہے 26 سال، غیر شادی شدہ عورت ہے. لکھتی ہیں میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ کچھ بچے ہیں 3 سے 4 سال کی عمروں کے جن کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے. ان سب نے سفید شارٹس نکرز پہنی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک بچہ کسی شیڈ کے نیچے جاتا ہے تو اس کے آگے ایک بڑا سا پتھر گر جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے. وہ بچہ روتا ہے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ چونٹیاں اس کے لیے کھانا لا رہی ہیں. وہ چونٹیاں مجھے بڑی اور واضح کر کے دکھائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اس بچے کا چونٹیوں نے خیال رکھا ہے. اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے اٹھا دیا کیونکہ بارش شروع ہو گئی تھی. میں جب جاگی تو کافی پرسکون تھی، حالانکہ رات کو سوتے وقت میرے سر میں درد تھا اور طبیعت بھی بوجھل تھی. تعبیر بتا دیجئے. ان کے خاندان میں یا لائف میں یا تو یہ ٹیچر ہیں، تو وہ جو ان کے چھوٹے بچے جو ان کے پاس نرسری وغیرہ کے پڑھنے آتے ہیں، یہ اس کے یا وہ بچے ہیں، بچوں میں سے کوئی ہے یا ان کے خاندان میں سے ہے کوئی. تو اس کی جو میڈیکلی حالت ہے وہ تھوڑی سی خطرے کی طرف جا سکتی ہے. اچھا. اور پھر اشارہ آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد نازل ہوگی
اور کوئی ریلیف ملے گا اور اس سے یہ باہر نکل آئیں گے. جو چونٹیوں نے کھانا کھلایا ہے جی بچے کو، جو شیڈ کے نیچے پتھر آیا وہ کسی میڈیکل آزمائش میں جانا ہے. نظام صاحب یہ جو 3-4 سال کا بچہ ہے اس ایج میں اور کیا آزمائش ہو سکتی ہے جی سوائے میڈیکل ایشو کے، کہ بچے کو کوئی میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. چونٹیاں جو کھانا کھلا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی آگے کنفرمیشن کہاں سے ہو رہی ہے کہ یہ 26 سالہ خاتون نے آگے کیا دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے. تو پرابلم آنے کے بعد معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے واللہ تعالیٰ اعلم. ٹھیک ہے. اور جیسے آخری لائن ہے ان کی کہ جب یہ سوئی ہیں تو سر میں کافی درد تھا، اٹھی ہیں تو کافی پرسکون محسوس کر رہی ہیں. جی یہ اشارہ ہے اس طرح. یہ اشارہ ہے. وہ بارش کے بعد جب بارش دیکھ لی نا جی تو وہ سچویشن وہ نہیں رہنی تھی، چینج ہو جانی تھی نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلا خواب شامل کرتے ہیں جی. غیر شادی شدہ لڑکی ہیں، عمر انہیں نہیں لکھی. شادی کے متعلق استخارے کے بعد میں نے 2 ملتے جلتے خواب دیکھا کہ جس کے ساتھ میرے رشتے کی بات چل رہی ہے وہ کلینک پہ ہوتے ہیں ایز اے ڈریسر ڈاکٹر. میں ان کے پاس جاتی ہوں، وہ میرے ہاتھ پر کٹ یا زخمی کرتے ہیں خون کے بغیر. پھر وہ کسی کام کے لیے کلینک سے نکل جاتے ہیں اور میں بھی چلی جاتی ہوں. یہ پہلا حصہ ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ ہمارے گھر میں کھانا کھاتا ہے اور میں بھی کھانا کھاتی ہوں. اس کے بعد وہ تولیے سے میرا ہاتھ صاف کرتا ہے. بس ان کے آپس میں جو ذہنی طور پر جو ہم آہنگی ہے وہ استخارے پر یا خواب پر وہ حاوی ہے، کیونکہ یہ جو کچھ سوچ رہی ہیں خوابیں وہاں اسی طرح کی آ رہی ہیں. یہ خواہش پر مبنی خوابیں ہیں. اچھا. جو خواہش پر مبنی خواب ہوتی ہے وہ تعبیر نہیں ہوتی اس کی، کہ وہ پٹی کر رہے ہیں تو وہ کلینک سے نکل گئے تو یہ سارا کچھ. ان کے فزیکل جو ان کے ریلیشن ہیں شادی سے پہلے کسی وقت وہ اچھے ہو جاتے ہیں، کسی وقت وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ جو دیکھا نا کہ کلینک سے وہ بھی نکل گئے میں بھی نکل گئی، یہ ریلیشن شپ میں کوئی مضبوطی نہیں چل رہی. شادی سے پہلے ہی ہم آہنگی جیسے ہونی چاہیے ویسے نہیں چل رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اس کو ہم ریلیشن شپ کہہ سکتے ہیں، فزیکل نہیں کہہ سکتے بیکاز وہ پھر شادی کے بعد ہی ہو سکتا ہے. جی. اچھا تو اس میں یہ ذہن میں جو خیالات ہیں وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو خواہشات پر مبنی ہیں، خواہشات جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسی خواب دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے سوچا تخیل میں آیا آپ نے اس کو خواب سمجھ لیا. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا سر. آڈیو خواب کی طرف بڑھتے ہیں جی. ایک آڈیو خواب سنائیے. السلام علیکم. میری عمر 52 ایئرز ہے اور میں شادی شدہ ہوں. میرے 3 بچے ہیں. مجھے 1.5 سال پہلے خواب آئی. ایسے خواب آئی کہ میں اپنی دوست کے ساتھ فون پہ بات کر رہی ہوں تو میری دوست مجھے کہتی ہے بارش ہو رہی ہے، تو میں اسے اتنا جواب دیتی ہوں ہاں ہو رہی ہے. اس کے بعد منظر بدلتا ہے تو میں اپنے آپ کو ایک بڑے سے جھولے میں دیکھتی ہوں اور میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہوتا ہے جو میں نے سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ کھلا میدان ہوتا ہے اور اس پہ نا پھولوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے میرے پہ. میں دائیں بھی دیکھتی ہوں بائیں بھی، سب جگہ پھولوں کی بارش، بڑے بڑے لال کلر کے پھول ہوتے ہیں. تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. یہ جو نظامی صاحب یہ جو خاتون ہے نا اس کی زندگی میں کچھ پریشانیاں ہیں اور یہ پریشانیوں سے نکلیں گی، اور ان پریشانیوں میں ایک رشتہ ہے، ایک شادی ہے اس کی بیٹی کی یا بیٹے کی. وہ جو شادی ہے اس کی وجہ سے اس کی پریشانیاں ہیں خاتون کی، اور اس کو ان کی دوستوں نے بھی کہا کہ آپ حوصلہ رکھا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، خیر کرے گا. دوست ہے وہ حوصلہ دے رہی ہے جی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ خیر کا وقت آئے گا، آپ پریشان نہ ہوا کریں. اور وہ جو بارش ہوئی ہے یہاں پر وہ چیز ہے. آگے نظامی صاحب وہ جو بارش کا ہونا ہے جو دوست انہیں حوصلہ دے رہی ہے وہ واقعی ان کی لائف میں آئے گا. اچھا. اور وہ جو پرابلم ہے جو لے کر چل رہی ہیں ختم ہو جائے گی اور وہ شادی جو ہے وہ ہو جائے گی. اچھا. اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہو رہا خواب کے اندر سے کہ یہ شادی ان کی بیٹی کی ہے یا بیٹے کی ہے. شادی ہے لیکن وہ نہیں پتا چل رہا کہ کون ہے. لیکن وہ جب ہوگی تو وہاں پر جب جاتے ہیں نا مہمان جی شادی کے فنکشن میں تو ان پر کیا پھینکا جاتا ہے؟ پھول. تو یہ پھول نظر آ رہے ہیں نا آپ کو پھینکے جا رہے ہیں.
آئے نا خواب کے اندر کہ وہ پھول پھینک رہے ہیں تو وہ ان کا وہ کام ہو جائے گا, پریشان نہ ہوں, وہ شادی کا جو معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمت جمع رکھیں, جی جی حوصلہ رکھیں, جس طرح ان کی فرینڈ ان کو کہہ رہی ہیں, جی بالکل تو بالکل پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو جائے گا معاملہ. یہ دیکھیں پھول, اچھا نظامی صاحب, پھول کب برسائے جاتے ہیں؟ خوشی میں, اچھے موقع پہ. نہیں, وہ اچھے موقع تو بہت سارے ہوتے ہیں, شادی پہ پھر خاص طور پر شادی پر جب بارات آتی ہے یا کسی ولیمے کو والے ویلکم اگلے گھر جاتے کرتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں تو پھول نچھاور کرتے ہیں. آپ کو اپنے پھول یاد نہیں ہیں؟ نہیں, میں تو ماشاءاللہ مجھ پہ تو ویسے بھی پھول نچھاور ہوتے رہتے ہیں, کبھی محبتوں کے, کبھی اچھی باتوں کے. تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ پر جو نا ہمیشہ خوشیوں کے پھول برسائے رکھے. آمین آمین آمین, جزاک اللہ. سر ویسے آپ بھی کم نہیں, آپ پہ بھی بڑے پھول نچھاور ہوتے ہیں. وہ مجھے ان باکس میں بڑے میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ خواب بتائیں, تو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شیخ صاحب کا کام ہے, ان کی ایکسپرٹیز ہیں جناب, یہ وہ ہستی ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. ہم تو صرف خواب پوچھ سکتے ہیں, تو ان سے رابطہ کیا کریں آپ. وہ اصل میں لوگوں کو پتہ ہے, آپ پوچھ کر ایکسپرٹ ہو چکے ہوئے ہیں. سر ابھی تو سیکھ رہے ہیں, آپ کے شاگردوں میں سے. جب ماشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. آپ جیسے استاد ہوں, دعا دیں تو سر کیوں نہیں کامیابی ملے گی. جزاک اللہ سر. سر اگلا ایک ریٹن خواب ہے, وہ شامل کرتے ہیں. 22 سال عمر ہے, غیر شادی شدہ مرد ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں, اور جب میں آگے دیکھتا ہوں تو مجھے خانہ کعبہ نظر آتا ہے, اور پھر میں خانہ کعبہ کو دیکھ کر رونے لگتا ہوں. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اونٹ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, اور پھر میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں نے عمرہ کرنا ہے. پھر میری والدہ کہتی ہیں کہ تم ابھی عمرہ ادا نہ کرو, تم سفر کر کے تھک گئے ہو تو کل کر لینا. لیکن میں بار بار اصرار کرتا ہوں کہ میں نے عمرہ ادا کرنا ہے. جی, ان کا وہاں کا سفر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. خیر کی خبر ہے اس میں. وہ جو اونٹ طواف کر رہے ہیں نا, وہ عربی طواف کر رہے ہیں. اس کی تعبیر میں وہ عرب طواف کر رہے ہیں. اچھا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جب یہ عمرہ کریں گے نا, اس وقت عمرہ جیسے حج کے بعد ایک دم سے عمرہ کھلے گا تو اس وقت یہ جائیں گے. تو اس وقت وہاں طواف کرنے والے دنیا کے لوگ نہیں ہوں گے زیادہ, وہ عرب لوگ ہوں گے, وہاں کے مقامی لوگ زیادہ, مقامی لوگ. ٹھیک ہے. تو مقامی لوگوں کا دیکھنا, اونٹوں کا دیکھنا کہ وہ طواف کر رہے ہیں, اس سے مراد مقامی لوگ ہیں, کیونکہ اونٹ کہاں کی چیز ہے, یہ عرب کی. تو یہاں پر وہ ایک لاجک شو ہو رہی ہے. تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کا وہ سفر, مبارک سفر آئے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری گڈ. ٹھیک ہے سر, ایک اور ریٹن خواب کی طرف بڑھتے ہیں. 26 سالہ کواری خاتون ہیں, لکھتی ہیں خواب میں میری امی میرے لیے ایک بڑے سائز کا پپیتا لاتی ہیں. میں وہ کھاتی ہوں تو وہ بہت میٹھا ہوتا ہے. میں امی سے بولتی ہوں کہ یہ تو بہت مزیدار اور میٹھا ہے, تعبیر بتا دیں پلیز. ان کی جو امی ہے وہ ان کے لیے رشتہ اچھا ایک جو ہے نا, وہ انشاءاللہ اس کی اپرچونٹی اویل کریں گی. اچھا. اور جو کہ بہت دھیمی, نرم, حلیمی والی طبیعت کا ہوگا. اچھا. دیکھیے یہ پپیتا جو ہے سافٹ بھی ہے, ایک بہت سافٹ ایک فروٹ ہے. ہاں جی. اور یہ وہ واحد فروٹ ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ہوتا ہے نا کبھی انسان انار کھا لیتا ہے یا کوئی اور چیز, تو بلکہ الٹا اس کی افادیت ہی ہے, اس کی افادیت ہی ہے. اور یہ ایک بہت نرم پھل ہے, اور پوری باڈی کے لیے یہ ایک اچھا ہے. یہ خون کو بناتا ہے, یہ معدے کو, اسٹومک کو بڑا ریلیف دیتا ہے, اسٹومک کو. تو اس لیے یہاں سے مراد وہ رشتہ ہے جو ان کی امی ان کے لیے چوائس کر کے لائیں گی. جب کھا رہی ہیں تو وہ میٹھا ہے, سارا ہے, تو وہ اس شریک سفر کی جو طبیعت کی جو نیچر ہے نا, یہ اس کے بارے میں انڈیکیٹ کر رہی ہے. شخصیت سامنے آ گئی. جی جی جی. یہ بھی کمال کا ملک ہے آپ کے پاس کہ آپ نے پپیتے سے بھی تعبیر نکال لی ہے, پھل سے بھی تعبیر نکال لی ہے. جی, تعبیریں پھلوں سے نکالتے ہیں, زیادہ طور پر ہوتا ہی پھل ہے. بیوٹیفل. تو پھلوں کا بہت بڑا رول ہے انسان کی خوابوں کی تعبیروں میں, اور ان کو اسیس کرنے میں پھل بہت ایک بنیادی دلیل رکھتے ہیں, معنی رکھتے ہیں تعبیر کے اندر. بیوٹیفل شیخ صاحب, بیوٹیفل. آگے ایک اور خواب شامل کرتے ہیں. جی 30 سالہ شادی شدہ خاتون ہے. یہ خواب شادی سے پہلے کا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گھر کے صحن میں تھی اور ساتھ والوں کی چھت سے کبوتر سے ملتا جلتا ایک پرندہ اڑتا ہے. میں اسے قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ کبوتر کی بجائے کسی عورت کی جھلک محسوس ہوتا ہے. میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہوں. وہ پرندہ تب میرے گرد چکر لگانے لگ گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ قرآن بن کر میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تعبیر بتا دیں پلیز.
ان کے کوئی یہ جو ہے نا جو لائف ہے اس میں وہ رشتہ آیا تھا. وہ اچھا جو کبوتر تھا وہ رشتہ تھا, اچھا پھر وہ قرآن بن گیا. پہلے وہ رشتہ تھا, پھر وہ شریک سفر بن گیا, اچھا جو کہ دیندار بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ خیر بھی ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا خواب کی ماشاءاللہ. تعبیر کے اندر چونکہ انہوں نے کہا نا میں نے شادی سے پہلے دیکھی تھی, جی شادی سے پہلے دیکھیں. تو میں کہتا ہوتا نا وہ جو پرندہ ہوتا ہے وہ رشتہ ہوتا ہے, اور جب وہ پرندے کی سارا کچھ دیکھنے دکھانے کے بعد جب وہ قرآن بن گیا, انہوں نے سینے سے لگا لیا, یہی کہا ہے جی جی سینے سے لگا لیا. جی بالکل. جب وہ سینے سے لگا لیا تو وہی جو رشتہ تھا وہ ان کے لیے, ان کی زندگی کے لیے ان کا شریک سفر بن گیا, اور یہ اس کی بہت قدر بھی کریں گی. اچھا بیسکلی یہ لکھے کہ میرے ہاتھ میں آ جاتا ہاتھ ہے میں آ تو گیا, معاملہ وہی ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک. تو اس کی قدر کریں گی. اس قرآن کو ہاتھ میں لے لیا, جی رشتہ ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی, سارا کچھ, اور اس کی قدر بھی کریں گی, اور اس میں بہت خیر ہے انشاءاللہ. خیر ہے. ٹھیک ہے, آڈیو خواب کی جانب بڑھتے ہیں سر. جی ایک اور آڈیو خواب شامل کرتے ہیں جی, پلیز سنائیں. السلام علیکم جی. میری عمر 38 سال ہے, 38 ایئرز ہے, اور میرا ایک بیٹا ہے. اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امی جو کہ فوت ہو چکی ہوئی ہیں, اور ان کو تقریباً 8 سال ہونے والے ہیں, ابھی تو 7.5 سال ہوئے ہیں میری امی کو فوت ہوئے ہوئے. تو وہ میں اور میری جو بڑی بہن ہے, ہم ایک جہاز کے اندر ہیں. جہاز میں صرف ہم تینوں ہیں, اور جہاز جو ہے نا وہ بہت اونچائی کے اوپر اڑ رہا ہے. وہاں پر مجھے کلیئرلی جو ہے نا ستارے نظر آ رہے ہیں. اور میں نے بھی اسکارف پہنا ہوا ہے. عموماً میں اسکارف نہیں لیتی ہوں, دوپٹہ ہی اوڑھتی ہوں, لیکن میں نے پورا اسکارف سر ڈھانپا ہوا ہے, اور ہم تینوں ہیں پورے جہاز میں. اور مجھے نا اونچائی سے بہت ڈر لگ رہا ہے. میں جیسے نیچے دیکھ رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم تو بہت اونچائی پہ ہیں, اور مجھے خوف بھی بہت آ رہا ہے. اور میں سارے ٹائم پہ نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کا ورد بھی کر رہی ہوں. اور لیکن نا بس ڈر بھی بہت رہی ہوں. بس اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس کے برائے مہربانی تعبیر بتا دیں. جزاک اللہ خیراً کثیر. نظامی صاحب ان کی لائف میں جو ہے نا انشاءاللہ ترقیاں ہیں, خوشحالیاں ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ خوف کا شکار رہتی ہیں. ان کی زندگی میں تنہائی بھی ہے. یہ اسٹیٹس کیا ہے ان کا؟ یہ شادی شدہ ہے, 38 ایئرز جی. ان کی ایج ہے. تو ان کے بس اور کچھ نہیں ہے, خوف ہے ان کی لائف میں. اور کئی لوگوں کا جو خوف ہوتا ہے وہ بلا وجہ ہوتا ہے, اسی طرح ان کا بھی جو خوف ہے وہ بلا وجہ ہے. اور اپنے خامد کے ساتھ تھوڑے سے معاملات ہیں جو ڈسٹرب ہیں, وہ ٹھیک ہو جائیں گے میرے رب نے چاہا تو. نہیں نا اسکارف لیتی فزیکل لائف میں, جی دوپٹہ سے لیتی, دوپٹہ لیا ہوا ہے نا, تو اس کا مطلب وہاں جو خرابی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, کلیئر ہو جائیں گے, معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہماری اس بہن کے لیے. جی سر ریٹرن خواب کی جانب بڑھیں. جی بڑھیں, بسم اللہ. 20 سالہ کوارا مرد. میں خواب میں اپنے آپ کو اکثر نماز پڑھتے دیکھتا ہوں. نماز پڑھ چکنے کے بعد میں ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہوں. میں پھر سے وہی نماز پڑھنے کے لیے بھاگتا ہوں. پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے تو یہ والی نماز ادا کر لی ہے. حقیقی زندگی میں الحمدللہ میں 5 وقت کا پکا نمازی ہوں. جی ان کو کوئی جو ہے نا کچھ پرابلم ہے. شریف بچہ ہی ہے, اس عمر میں ہی شریف بچہ ہے, لیکن ٹارگٹ پر ہے. ٹارگٹ پتہ کس سے کہتے ہیں؟ جی. دین میں جب انسان چل رہا ہو اور اللہ کے مقربین میں سے ہو تو شیطان کے ٹارگٹ پر ہوتا ہے. اس کو کیا ہے, نماز ادا کر رہا ہے, پھر اس کا تخیل آتا ہے کہ میں نے نماز ادا نہیں کی ہے, تو یہ اس کے نیک ہونے کی, شریف ہونے کی, دین پر چلنے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ اثرات ہیں جو اس پر موجود ہیں, اچھا وہ جو بھی ہے. اس کو مینٹلی طور پر اپسیٹ کرتے ہیں شیاطین کی طرف سے. اور یہاں پر دیکھیں کہ جب یہ بھول رہا ہے یہ بچہ کہ میں نے نماز پڑھ لی ہوتی ہے, دیکھیں پڑھ لی ہوتی ہے نماز, بعد میں تخیل آ رہا ہے نا جی کہ جیسے میں نے یہ نماز نہیں پڑھی ہے. جب اس کو یہ تخیل آ رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے جب کہ پڑھی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب کوئی پرابلم ہے نا, وہ پرابلم شو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے, یہ بھولنے بھلانے کا جو معاملہ یہ ایسے جیسے شیطان کی طرف سے ہے. تو
تو پھر اس موقع پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب یہ بھول بھلائیے میں پڑھو نا تو پھر اللہ کو زیادہ یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اس کے وظائف پڑھے۔ ماشاءاللہ، سوری ٹو کٹ یو، یہی آج بھٹی صاحب نے بھی بتایا، ہم نے پہلے سیگمنٹ میں جی یہ باقاعدہ بتایا ہے کہ یہ پڑھا کریں، جی باقاعدہ صدقہ ہے یہ آپ کا جی اپنی پوری باڈی کا۔ جی جی کیری آن۔ تو جس کی وجہ سے ان کو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرنے سے یہ اس گہری کھائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نکل آئیں گے وسوسے اور یہ سارے معاملات۔ جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ ایک اور ریٹن خواب ہے سر، وہ شامل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں میری عمر 25 سال ہے اور میری شادی کو 9 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں نے فجر کے بعد خواب دیکھا ہے کہ میں اور میری ساس کھجور کا حلوہ بنا رہے ہیں۔ اس میں ہم انار کے دانے، گاجر، کھجوریں یا چھوہارے اور ایک پھل جس کا نام مجھے یاد نہیں اور کچھ مزید چیزیں شامل کرتے ہیں۔ میں اپنی ساس کو کہتا ہوں کہ میں نے تو اس ٹائپ کا حلوہ پہلی بار دیکھا ہے، آپ آج میرے سامنے بنائیں گی تو میں بھی سیکھ لوں گا، مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی، ان کی لائف میں خوشیاں، خوشحالیاں اور پریگننسی کے اشارے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی خواب ہے انشاءاللہ، اور اس کی اپنی ساس کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، مبارک خواب۔ دیکھیے زندگی میں نظامی صاحب، ساس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا ڈیولپ ہونا وہ بھی بہت بڑا معنی رکھتا ہے، وہ ایسے نہیں، وہ بہت بڑی خوشی کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اس خواب سے کیا یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بہت عزت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کہ دونوں کٹھے بنا رہے ہیں نا، وہ بنا کے دکھا رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں بنا کر دکھائیں پہلی دفعہ۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ یہ انڈرسٹینڈنگ کے ڈیولپ ہونے کی طرف اشارے ہیں، یعنی اپنی والدہ کی طرح عزت کر رہے ہیں، اس طرح سے ان سے جی ریلیشن شپ ہے۔ بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، ایک اور خواب ہے جی ریٹرن میں۔ عمر ہے 25 سال، غیر شادی شدہ طالب علم ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک صاف ستھری سڑک ہے اور اس کے ساتھ کئی خوبصورت گھر ہیں، ساتھ سرسبز درخت ہیں، پاکستانی سڑک یا گھر نہیں ہیں، اور بہت خوبصورت آسمان کا منظر ہے، ہلکا نیلا سفید آسمان ہے اور طلوع آفتاب کا وقت ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ کر پرسکون اور خوش ہوتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ تعبیر بتائیں، کیا پاکستان میں خوبصورت مقامات نہیں ہیں ایسے خوبصورت صاف نہیں، ستھرے؟ اصل میں پاکستان میں پولوشن زیادہ ہے، تو کئی دوسرے ملک ایسے ہیں جہاں پولوشن کم ہے اور جو آسمان کا جو منظر ہے وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ جی، تو یہ شہر میں رہتی ہے نا، بڑے شہر میں رہتی ہوگی، بڑے شہر میں آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پر رات کے ٹائم آسمان کی طرف دیکھیں تو کتنے ستارے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ ذرا دور دراز علاقے میں جائیں، کسی ولیج گاؤں میں جائیں تو وہاں رات کے ٹائم آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو وہ منظر نظر آئے گا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، ہم نے شمع روشن کر کے جو دنیاوی آسمان ہے اس کو مزین اور خوبصورت کر دیا۔ تو شہر میں اتنے ستارے نظر نہیں آتے آسمان کے پر جتنے گاؤں میں نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب جہاں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں پہ کھلا آسمان بھی نظر آتا ہے، صاف ستھرا لش گرینری بھی نظر آتی ہے، سڑکیں بھی صاف ستھری نظر آتی ہیں۔ وہ ذرا ہم شہر کی حدود سے تھوڑا سا باہر ہے نا، اس لیے وہاں پر پولوشن کا ایریا کم ہے، ہاں یہ ہے، تو یہاں پر اس کے باہر دوسرے ملک کے جانے کے چانس پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل ویو۔ دوسرے ملک میں اس کا کوئی رشتے کا یا کسی بھی چیز کا یا اسٹڈی کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، وہ لیٹ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے خواب پوچھی اور اس میں کچھ منظر اس طرح کا تھا، تو میں نے کہا کہ بیٹی آپ کا تو دوسرے ملک میں مجھے جانا نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں کہاں سے جاؤں گی، تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو کوئی چانس نہیں ہے میں دوسرے ملک میں جاؤں۔ تو میں نے کہا اس میں اور بھی ایک چیز نظر آئی، جس ملک میں آپ جاؤ گی اس کے چاروں طرف سمندر ہوگا۔ اچھا، یہ بھی اشارہ تھا اس میں؟ اچھا، اس نے 2 سال بعد مجھے کال کی، اس نے کہا پہچانا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا کہ آپ کون ہو۔ ٹھیک، کہتی ہے میں فلاں ہوں جس نے آپ سے یہ خواب پوچھی تھی اور آپ نے کہا تھا دوسرے ملک میں آسٹریلیا میں ہوں اس وقت۔ اچھا اچھا، آسٹریلیا کے چاروں طرف سمندر ہے نا۔ جی جی جی۔ تو اس کا بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ سفر دوسرے ملک کا، کوئی ریلیشن شپ یا کچھ نہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے دوسری کنٹری کے ساتھ۔ چلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اچھا کرے، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، آمین آمین۔ سر آگے ریٹن خواب ہے بہت چھوٹا سا، 2 لائنوں میں، کسی نے بڑی مہربانی کی ہے ہم پہ کہ چھوٹا خواب لکھ دیا ہے، فٹافٹ ہم شامل کر لیں۔ شادی شدہ عورت ہیں، 4 بچے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا چہرہ اور گردن دیکھی، چہرہ بہت صاف اور گردن صاف ہے اور لمبی ہے، اور میں سوچتی ہوں یہ کیسے ہو گئی؟ نظامی صاحب جب آپ نے کہا نا کہ کسی نے مہربانی کی ہے کہ خواب چھوٹی بیان کی ہے،
جو تعبیریں چھوٹی خواب کی ہو سکتی ہیں بڑی کی نہیں ہو سکتی. اچھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ نے 2-3 لائنوں کی خواب دیکھی تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا تھا. کہ بادشاہ نے خواب دیکھی کہ 7 پتلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے اور 7 سبز سٹے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے ہیں. یہ 2 لائنوں کی خواب ہے نا. جی. تو اس کے اندر تعبیر جانتے ہیں کتنی بڑی تھی, لفظوں میں نہیں آ سکتی کہ کیا کیا ہوگا, کیسے وہ کریں گے. پھر وہ جو جیل کے ساتھی تھے, ایک نے کہا میں سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں, دوسرے نے کہا میں انگور نچوڑ رہا ہوں. 2 لفظوں کی خواب ہے. جی. تعبیر اصل میں اس کے اندر ہوتی ہے. یہ جو لمبی چوڑی داستانیں ہیں نا, وہاں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس میں وہ لفظ کون سا ہے جس کے اندر تعبیر ہے. اور ساری خواب کے اندر تھوڑا ہی تعبیر ہوتی ہے. جی. تو یہ جو عورت نے خواب دیکھی یہ بڑی زبردست اور کمال کی خواب ہے. یہ اللہ اچھا. اکبر. جی. اچھا. اس عورت کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. بچوں کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے. اور ان کا وہ لفظ ہے نا مائی سیلف, مائی سیلف. جی. یہ جو لفظ یہ جو کہہ رہے ہیں میرا چہرہ, میرا چہرہ, میرے چہرے سے مراد ہے مائی سیلف. اچھا. ان کے اور روشن اور سفید نظر آ رہا ہے. جی. اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میری گردن لمبی ہو گئی. ہاں جی. اچھا گردن کا لمبا ہونا یہ بہت زیادہ عزت مرتبہ اور مقام پانا ہوتا ہے. جی. اب یہ چیزیں حدیث میں بھی استعمال ہوئی ہیں, ایسے نہیں ہیں. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مؤذن ہیں دنیا میں, جو مسجدوں میں اذان دیتے ہیں, ایگزیکٹلی اطول اعناقا یوم القیامہ, وہ ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی. کیا مطلب کہ سب سے زیادہ عزت پائیں گے, مقام رتبہ اور مرتبہ پائیں گے. جی. تو یہ عورت انشاءاللہ مقام مرتبہ رتبہ عزت وقار پائیں گی. ان کی زندگی میں ساری خوشحالیاں یہ آئیں گی. یہ بہت اچھی خواب ماشاءاللہ. 2 لائنیں نہیں ہیں اور اتنی خوبصورت خواب اور اس کی تعبیر ہے, سارا ڈیفائن ہوتا ہے اس میں ماشاءاللہ. وہ گردن لمبی ہونے کا وہ جو استعارہ استعمال کیا گیا ہے, کس نے کیا استعارہ استعمال؟ سب سے پہلے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. جی. فداہ ابی و امی, ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ جو مؤذن ہیں ایک چیز کی طرف توجہ دلائی تاکہ لوگ اذان دینے کی طرف چلیں. اسی طرح جب انسان اذان دیتا ہے خواب کے اندر تو اس میں بھی بہت زیادہ خیر ہوتی ہے عزت اور مرتبہ پانے کی. اس میں شادی وغیرہ ہونے کا اشارہ, اس میں حج کا اشارہ, کسی وقت حالات کی خرابی اور چوری ہونے کا اشارہ. تو اس نے دیکھا خاتون نے کہ میری گردن لمبی ہو گئی ہے تو اللہ اس کو بہت عزتوں سے نوازے گا. ماشاءاللہ. شیخ صاحب اس خوبصورت خواب کے ساتھ ایک اور آگے خواب ہے, وہ بھی شامل کر لیں. جی. عمر ہے 32 سال, شادی شدہ خاتون ہیں اور لکھتی ہیں میرے 2 بیٹا بیٹی ہیں. خواب نمبر 1, میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنی امی کے گھر پر ہوں جو 8 ماہ پہلے فروخت ہو چکا ہے. میں چھت پر ہوں اور میری ہمسائی سائمہ شادی شدہ ہیں. میں اس کو مخاطب کرتی ہوں مجھے اپنی کتاب دو, میں نے امتحان کی تیاری کرنی ہے. مجھے وہ اپنی کتاب دیتی ہے مگر اس پر کچی پینسل سے کچھ لکھا ہوتا ہے. تو میں اسے کہتی ہوں کہ میری کتاب تو صاف ہے, جبکہ میں اسے کتاب اس لیے لیتی ہوں کہ میرے پاس کتاب نہیں ہوتی. نمبر 2 خواب. میں نے خواب میں بہت سے بلی کے بچے دیکھے. ہمارے گھر میں ایک بلی ہے اور اس کے 5 بچے تھے, ایک ان میں سے مر گیا. اب 4 بچے اصل میں ہیں, حقیقت میں وہ بھی خواب میں تھے اور ان کے علاوہ اور بہت سے بلی کے بچے تھے. ان کی لائف میں جو پہلی خواب ہے تعبیر والی ہے, دوسری تعبیر والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بلی کے بچے دیکھے, کس بلی کے؟ جو آلریڈی ان کے گھر میں موجود ہے, جو یہ ڈیلی دیکھتی ہیں. جی, جس کو ڈیلی دیکھتی ہیں. اس کو دیکھنا, اس کا ایک مر گیا ہے, 4 بس ہیں اس کے بچے, بیچاری کا ایک فوت ہو گیا ہے, یہ سوچنا اس سے وہ خواب بنی, اس کی تعبیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. حدیث سے نفس میں آتی ہے. ٹھیک جو ہے. پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ آزمائشیں ہیں, کچھ پریشانیاں ہیں, اور وہ جو پریشانیاں ہیں یا تو ان کو وراثت کا مال جو ہے وہ ملا نہیں ہے اور مالی ضروریات تھی, یا کچھ اور چیزیں, اور اس کی وجہ سے اپنا غم اپنا دکھ اپنوں کے ساتھ نہیں شیئر کر پا رہی. اپنی دوست کے ساتھ کر رہی ہے نا, سائمہ کے ساتھ, جی 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 جی, جس کی وجہ سے وہ جو پریشانی ہے یا کچھ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے.
اللہ اس کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ ٹھیک ہے سر، آج کا جو تمام خواب ہیں ان میں ایک آخری خواب ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی شامل کر لیں۔ عمر ہے 25 سال، غیر شادی شدہ لڑکی ہیں اور طالب علم ہے، طالبہ ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں گھر کی طرف آ رہی ہوں، میرے سر پر دوپٹہ ہے مگر میں نقاب میں نہیں ہوں۔ حقیقت میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ باہر ہماری گلی میں کسی کا گھر بن رہا ہے، باہر بجری اور کرین وغیرہ ہیں۔ دراصل حقیقت میں بھی ہمارے برابر والے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ وہیں راستے میں مجھے علمی شخصیت ملتے ہیں جن کے ساتھ ایک 12 سال کا بہت پیارا لڑکا ہوتا ہے۔ سر اکیلے ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، چارپائی پر بیٹھتے ہیں، سامنے میں بھی چارپائی پر بیٹھ جاتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو ہدایت کیسے ملی، آپ کیسے دین کی طرف آئے۔ پھر میں نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ علمی شخصیت چارپائی کی ایک سائڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، میں بھی اس چارپائی پر لیٹ جاتی ہوں۔ باعث حیا وہ بھی پیچھے ہوتے ہیں اور میں بھی۔ بات یہ ہے کہ ان کی یہ بچی کی شادی جو ہوگی انشاءاللہ، جی اور وہ خیر کا معاملہ ہوگا، جی اور اس عمر میں نیو جنریشن کا اہل علم کے ساتھ محبت کرنا اور ان کو پسند کرنا، ان کی گفتگو کو سننا، ان سے علمی استفادہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی لک ہے، خوش قسمتی ہے۔ ایک دفعہ میں بیت اللہ شریف میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دنیا دار سا بندہ تھا، میں نے اس کو دیکھا، تعلق والا تھا میرے ساتھ جا رہا تھا۔ اچھا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اس وقت زندہ تھے، ان کے ساتھ ملاقات بھی تھی میری۔ تو وہ بیت اللہ شریف میں درس دینے کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے، اور بیت اللہ شریف کے دروازے سے لے کر ہم نے یہاں منظر دیکھا کہ نوجوان، شاید کہ 50 نوجوان، ینگ نوجوان عربی جو تھے، وہ شیخ صاحب کے ساتھ لپک رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ مجھے ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل جائے، میں ان سے یہ مسئلہ پوچھ لوں، میں ان سے یہ ایک چھوٹی سی بات ڈسکس کر لوں۔ اور شیخ صاحب تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے، اور 50 کے قریب وہ ینگ نوجوان 18 سال سے 25 سال کے درمیان میں وہ اتنا بے تابی کے ساتھ اور تیزی سے جیسے وہ جنازے کے ساتھ نہیں بھاگتے، وہاں جو جنازہ کبھی آپ نے دیکھا ہو، جی بالکل، پڑھنے کے لیے وہاں پہ میں نے وہ بندے کو دیکھا جو دنیا دار تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ میرے سامنے رو پڑا، اونچی رو پڑا۔ اس نے کہا دیکھیں اہل علم کی قدر، یہ ہے اہل علم کی قدر کہ 50 نوجوان ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ مجھے 1 منٹ میں بات کرنے کا موقع مل جائے، اور وہ کہتے بس میں آخری سوال کا جواب دوں گا کسی کا، اور وہ سارے مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے، اور چمٹے ہوئے ہیں کہ شاید مجھے موقع مل جائے، جبکہ 50 لوگوں کو اتنے شارٹ ٹائم میں تو موقع نہیں مل سکتا نا۔ تو یہ جو نئی جنریشن کا اپنے اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کرنا اور ان کو اچھے منظر میں دیکھنا، پھر دیکھنا کہ وہ بھی حیا کی حالت میں ہیں، میں بھی حیا کی حالت میں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ریلیشن شپ علم کے حاصل کرنے کا ہے، استفادہ کرنے کا ہے، اس میں دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ بیوٹیفل، ویل ڈیفائنڈ سر۔ اس عمر میں اہل علم کے ساتھ ان کا محبت کرنا اور اہل علم کو دیکھنا، جی، اور اہل علم کو دیکھنا کہ وہ کسی کے گھر میں گئے ہیں، اس گھر میں بہاریں آئیں گی، اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ٹنور چینج ہو جائے گا، وہ والا جو ٹریک ہے مشکلات والا، وہ خوشیوں کی طرف چل پڑے گا، کیونکہ اہل علم میں خیر ہے، اور اہل علم کے ساتھ ہی بہت بہاریں ہیں۔ نیک لوگوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا کے نظام چل رہا ہے۔ قیامت کے قریب اللہ نے علم کو اٹھا لینا ہے، اور علم کا اٹھانا علماء کا اٹھانا ہے، اور علماء کے ساتھ محبت کرنا، علم کے ساتھ محبت کرنا ہے، دین کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ اس بچی میں بہت خیر آئے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیے، یعنی خوش آئند خواب ہے، بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ آج زیادہ تر خواب ایسی تھے جس میں خوشی کی نوید تھی، جی، اور یہ آپ سنا رہے تھے نوید۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سر۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، آمین۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے محمد جعفر تبسم صاحب، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔
لیں جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور جتنے بھی خواب تھے ہم نے شامل کر لیے، اور خاص طور پر جاتے جاتے میں یہی کہتا جاؤں گا کہ خواب چھوٹا لکھا کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خواب شامل کر سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنی تعبیر جو خواب کی ہے وہ جان سکیں۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔